الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کا احساس اور ان کی قدر کرتے ہوئے اپنے اللہ تبارک و تعالی کا ہر وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال بھی کیا جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی بے شمار احسانات فرمائے، لا تعداد نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی۔ دیکھیں، ہر طرح کی سہولت، سفر کی جتنی سہولتیں اس دور کے اندر ہیں، پہلے اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک انسان پوری دنیا کی انفارمیشن اپنی جیب کے اندر لے کر گھوم رہا ہوتا ہے، اور بھی بے شمار آپ اعلیٰ حاصل قیاس باتیں سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہمیں سہولیات میسر ہے دنیا کے اندر آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آج ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، ہم سے پہلے لوگوں کے پاس اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا نا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، ہم ان نعمتوں کی قدر بھی کرتے رہیں۔ قرآن پاک ہے، سورہ ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نا اپنی چند ایک نعمتیں بھی گنوائی ہیں، خود اپنی زبان قدرت سے چند ایک نعمتیں اپنے بندوں کو گنوائیں۔ وہ ذرا سنیے گا، سورہ ابراہیم ہے، وقت اتنا نہیں کہ میں آیت مبارکہ بھی پڑھوں، صرف اس کا ترجمہ سنتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو بھی پیدا فرمایا۔ ذرا سنتے جائیے گا انداز قرآن پاک کا، کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور پھر تمہارے ہی لیے آسمان سے جو آسمان بنایا، پھر اس آسمان سے تمہارے لیے میں نے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہم نے جو پھل نکالے تو وہ بھی تیرے کھانے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے دریاؤں کے اندر کشتیوں کو مسخر کر دیا۔ اب کشتیوں کے بعد اب
اس سے بہت ساری سواریاں بھی مراد لے سکتے ہیں جو موجودہ دور میں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ندیاں مسخر کر دیں، تمہارے انڈر دے دیں، اور فرمایا کہ ہم نے یہ جو چاند اور سورج ہے جو برابر چل رہے ہیں، ہم نے یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے دن رات۔ پھر فرمایا کہ دن رات بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی کمال بات کی ہے، وہ ذرا سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری نعمتیں گنوائی نا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ او کما قال، فرمایا کہ میرے بندو یہ تو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، بن مانگے دی ہیں، لیکن جو پھر تم مجھ سے مانگتے رہے ہو میں نے وہ بھی تم کو عطا فرمایا ہے، میں نے وہ بھی تمہیں دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتیں گنوائیں کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میرے بندو میں نے بن مانگے بھی تمہیں دیا ہے اور تمہارے مانگنے پر بھی تمہیں دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بندو بن مانگے بھی تمہیں دیتا ہوں، اور جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے میں تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا رہوں گا، میں تمہیں دیتا رہوں گا جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے۔ اب دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا پھر بات کو سمیٹا، بات کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ میرے بندو میں تو تمہیں بتاتا رہوں گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں کیا دی ہیں، میں تو جانتا ہوں، لیکن تم ان نعمتوں کو جو ہے وہ اتنا زیادہ شمار نہیں کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کیا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ میرے بندو کیا کیا تمہیں نعمتیں گنواؤں، بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو تم کبھی بھی گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے، کوئی بندہ بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ اب بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید آپ پر واضح ہو جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ مثالوں سے پاک، لیکن سمجھانے کے لیے باپ نے نا بیٹے کو 1000 روپیہ دیا، بیٹے نے خرچ کر دیا۔ اپنا سمجھدار باپ وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا کہ جو اپنے بیٹے سے اس 1000 روپے کا حساب بھی لے گا کہ بیٹا مجھے بتا 1000 تو میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن یہ تو بتانا بھی اس 1000 کو تو نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے اور کس جگہ پہ تو نے خرچ کیا ہے، کیا خریدا ہے، کیا کسی کو لے کر دیا ہے، کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ معذلہ کنجوس ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ کہیں میرا بیٹا غلط رستے پر نہ چل پڑے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا، بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی نا کہ جو گنتی سے باہر ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر کے اندر 30واں پارہ ہے، سورہ تکاثر ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن میں ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال بھی کروں گا، تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو کہاں کہاں پر لگایا ہے، ان نعمتوں سے تو نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ لوگوں کا فائدہ کیا یا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں قیامت کے دن، عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر کسی آدمی کو ٹٹول کر دیکھ لیں اور اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ بھائی کیا حال ہے، تو وہ آپ کو شکوے کرتا وہ دکھائی دے گا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں ہمارے پاس نعمتیں کتنی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نا پھر بھی انسان، میرے جیسا بندہ نا جس کے پاس بڑا کچھ ہے رب کا دیا ہوا، اس سے بھی آپ اس کو ٹٹول کر دیکھیں، کبھی نہ کبھی وہ آپ کو شکوے کرتا دکھائی دے گا کہ نہیں یار حالات بڑے خراب ہیں،
نہیں ہے کچھ نہیں میرے پاس، میں لٹ گیا ہوں۔ حالانکہ امام قرطبی علیہ رحمہ نے اسی آیت کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بات کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، کسی کو خاص نہیں کیا ہے کہ کوئی امیر میری نعمتیں نہیں گن سکتا، یا کوئی غریب نہیں گن سکتا ہے، یا کوئی مسلمان نہیں گن سکتا، کوئی کافر نہیں۔ فرمایا کہ کوئی بھی میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح امیر دولت مند لوگ میری نعمتیں نہیں نہ گن سکتے، تو فرمایا غریبوں یاد رکھنا تم بھی میری دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، تمہیں بھی میں نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ تم بھی میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی ہے نا، اور مال جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز جو ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی نا وجہ یہ کہ لوگوں نے نا اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا نقصان لوگ نا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فلاں بندہ ہے بھی اس کے پاس کار ہے، میرے پاس سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اس نے دیکھا اپنے سے اوپر کو ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ کار والے کے برابر ہونے کے لیے نا حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہر قسم کا کاروبار کرتا ہے، جائز و ناجائز کاروبار کرتا ہے، اور مال جمع کرتا ہے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کار والے کے برابر ہونے کی خاطر۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ کار والے کے برابر تو ہو جاتا ہے، وہ بندہ کار تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ہم نے نا اوپر کی طرف دیکھا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا کئی سال پہلے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا تھا۔ فرمایا کہ میری امت دنیا کے لحاظ سے کبھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جب بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو یاد بھی رکھے گا، پھر کبھی بندہ شکوے بھی نہیں کرے گا، اور کبھی اس کا ہاتھ حرام مال کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر پھر شکر بھی ادا کرے گا، اور پھر اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس نا ایک شخص آیا تو کپڑے ذرا تھوڑے سے پرانے تھے، تھوڑے سے میلے بھی تھے، حال ذرا تھوڑا سا خراب تھا بظاہر۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ اب وہ جو جس طرح آج کل ہمارے ہاں شکوے شکایتیں شروع کہ حضرت جی میرے پاس یہ نہیں ہے، تو میرے پاس وہ نہیں، میں تو لٹ گیا، لوگ تو لکھ پتی میں ککھ پتی بھی نہیں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نا اس کے شکوے شکایتیں سنتے رہے، وہ دیر تک نہ شکوے کرتا رہتا، اب تسلی سے سنتے رہے۔ اللہ کے ولیوں کا سمجھانے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے، دو ٹوک باتیں کرتے ہیں، بندے کو ساری زندگی کا نصاب دے جاتے ہیں۔ اب نہ کافی دیر اس کی، وہ جتنی دیر تک شکایتیں شکوے کرتا رہا، تو اب اس کی شکوے سنتے رہے۔ تو جب وہ خاموش ہوا نا، تو حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ چل یار، تو نے اتنی لائن لمبی لگا دی شکووں کی، ایک بات مجھے بتا یار، میں تجھے نا 1,00,000 دینار دیتا ہوں، تو ایسا کر کے تو مجھے اپنا نا بایاں ہاتھ کاٹ کے دے۔ وہ کہنے لگا حضرت جی میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، میرا ہاتھ تو بڑا قیمتی ہے، اگر میں نے ہاتھ ہی آپ کو دے دیا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا چل 2,00,000 دینار دے، دایاں ہاتھ کاٹ کے دے۔ کہنے لگا حضرت جی نہیں دے سکتا۔ فرمایا چل 4,00,000 دینار دے، تو امیر ہو جائے گا،
दाईं आंख निकाल कर दे मुझे, एक आंख निकाल कर दे। कहने लगा हज़रत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं अपने वजूद का हिस्सा आपको कैसे दे दूं? तो हज़रत यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह ना मुस्कुरा पड़े, कहने लगे यार अजीब बातें मैं नहीं कर रहा, तू कर रहा है। तू कह रहा है कि मेरी इतनी देर होगी तुझे रोते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो फलां के पास ये है, तो ये है। वो मैं, मेरी नज़र से अगर तू देख, अपने वजूद पर अगर तू गौर कर लेता तो हर वक्त तू अरबों की जायदाद अपने साथ लेके घूमता रहता है। तू कभी अपने वजूद पर ही तूने गौर किया होता तो कभी तेरी ज़ुबान पे शिकवे ना आते। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि बात आपको ज़रा समझ आ जाए कि ये हमारे वजूद के अंदर कितनी नेमतें। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। देखिए एक बंदा खूबसूरत भी है, सेहतमंद भी है, उसका कद काठ भी अच्छा है, लेकिन एक कमी है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। गंदगी पर हाथ मारता है और खाने का तरीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है। लोग उसे अपनी संजीदा महफिलों के अंदर बिठाना पसंद नहीं करते। क्यों? ज़हनी तवाज़ुन नहीं उसका ठीक है। लोग उसे अपनी संजीदा महफिलों के अंदर बिठाना पसंद नहीं करते। और यारो कभी गौर करो कि हमारे रब का हमारे ऊपर कितना फ़ज़ल है कि जिस ज़ात ने हमें अक्ल जैसी नेमत अता फरमा रखी है। कभी गौर करें यार, हमने कभी इन बातों पे कभी गौर नहीं किया। हमें ये बातें छोटी में, कभी तन्हाई में बैठ कर ज़रा सोचिएगा कि ये जो अक्ल हमारे पास आज है, हमें खाने का तरीका है, बोलने का ढब भी है और बात करने का सलीका, में हर तरह का गुफ्तगू करने का सलीका है, बैठने का तरीका हमें आता है, पहनने का अच्छा तरीका हमें आता है। क्यों? हमारे पास अक्ल है। ज़रा सोचिएगा, क्या ये अक्ल हमने कोई मेहनत करके ली है? कोई नफल, हज़ार नफल पड़े थे जो हमें ये अक्ल दी गई है? नहीं मेरे भाइयों, ये अक्ल हमें खुदा ने अपने फजल से अता फरमाई है। ये खुदा ने हमें अपने फजल से दी है। ज़रा सोचिएगा, अगर खुदा हमें अब नॉर्मल पैदा कर देता, बना देता, तो क्या हम कुछ कर सकते थे? यारो ये उसका फजल ही है ना कि उसने हमें अक्ल जैसी नेमत अता कर रखी है। हमें सोचना है, हम सोच सकते हैं कि हमने क्या करना है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना बाज़ार में से गुज़र रहे थे अपने मुरीदों के साथ। तो गली के अंदर ना कुत्ता बैठा, बाज़ार के अंदर कुत्ता बैठा हुआ था। आपने ना जुब्बा पहना तो अपने जुब्बे को समेटा कि कहीं कुत्ते को लग ना जाए। इबादत करनी होती है, मस्जिद में जाना होता है, कहीं कपड़ा नापाक ना हो जाए। अब जब दामन को समेटा ना तो कुत्ता आपकी तरफ देखने लगा और आपकी निगाह भी कुत्ते पे पड़ी। थोड़ी देर ना देखते रहे, थोड़ी देर देखा तो बेहोश होकर ना ज़मीन पे गिरे। मुरीद आपको होश में लेकर आए तो मुरीद कहने लगे कि हज़रत जी क्या हुआ? अब बात जरा समझिएगा और आपको समझ आएगा कि अल्लाह की हम पर कितनी नेमतें हैं और वाकई बंदा गिन नहीं सकता है। वो बंदा ना आप पूछने लगा कि हज़रत जी क्या मसला बना था कि आप बेहोश हो गए थे? अब कहने लगे कि यार मैं ना दामन समेट कर आगे गुजरने लगा था कि कहीं कुत्ते को ना लग जाए। तो कुत्ता मुझसे पूछने लगा कि बायज़ीद ये कपड़ा क्यों समेटा तूने? तो मैंने कहा कि इसलिए समेटा कहीं तेरे साथ लग के, तेरे जिस्म से लग कर कहीं कपड़ा नापाक ना हो जाए। मैंने नमाज़ पढ़नी होती, तेरे ऊपर तो जो है वो शरीयत लागू नहीं होती है। मैं इंसान हूँ तो मेरे ऊपर तो लागू होती है। तो कहते कुत्ता मुझसे बोल कर कहने लगा कि बायज़ीद पहली बात तो यह कि मेरा जिस्म सूखा हुआ है। बात ज़रा समझिएगा, पहली बात तो यह कि मेरा जिस्म सूखा हुआ है। अगर तेरा कपड़ा मेरे जिस्म से लग भी जाता, तेरा कपड़ा नापाक नहीं होना था। और दूसरी बात, अगर मेरा जिस्म गीला भी होता और तेरा कपड़ा मेरे जिस्म से लग भी जाता तो पानी बहाकर तू इसको दूर कर सकता था। लेकिन बायज़ीद इस बात को याद रखना, अगर यही इंसान होने का तकब्बुर तेरे दिल में बैठ जाता ना कि ये कुत्ता है, मैं इंसान हूं, तो 7 समुद्रों का पानी भी तेरे दिल की स्याही को धो नहीं सकता था। कहते मैं भी यही बातें सोच रहा था, ये कुत्ता मुझे क्या कह गया है। कहते वो फिर मुझे बोलकर कहने लगा कि बायज़ीद अब अगली बात भी मेरी सुन, मुझे बता कि तेरी कौन सी ऐसी नेकी थी कि खुदा ने तुझे इंसान बना दिया? मेरा क्या गुनाह था खुदा ने मुझे कुत्ता बना दिया है, बताओ मुझे। कहते मैं फिर सोचने लगा,
میں پھر سوچنے لگا تو کہتے میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا. پھر کتا مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا بایزید تیرے پاس جواب کوئی نہیں ہے, جواب بھی مجھ سے سن. بایزید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں کہ تو انسان ہے, یہ اس خدا کی مرضی ہے کہ جس نے تجھے اپنے فضل سے انسان بنا دیا, مجھے کتا بنا دیا ہے. اپنی انسان ہونے پہ کبھی اکڑنا نا. میرے بھائی خدا کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے, بڑی نعمتیں ہمارے خدا کی ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا, جو خدا نے ہمیں دے رکھا ہے نا وہ اس کی رضا ہے. جو ہمیں دے رکھا ہے نا وہ اس کی رضا ہے, اور جو ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں مل نہیں نہ رہا بظاہر, یہ اس کی قضا ہے, اس کی حکمت ہے, اس کی تقدیر ہے. جب بندے کے ہاتھ میں بہتر ہوگا نا تو بھائی اس کو دے دیا جائے گا. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے خدا کی رضا پر تو راضی ہیں, اس نے دیا ہے تو ہم راضی ہیں, جو وہ نہیں دے رہا اپنی حکمت کے تحت ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے ہمیں جو ہمارے پاس ہے نا اس پر بھی راضی رہنا چاہیے, اور جو ہمارے پاس نہیں ہے نا اس کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے. کوشش کرے, محنت کرے, لیکن بندہ اس کی فکر میں نہ لگ جائے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اس کوشش میں نہ لگے. جو خدا نے دے رکھا ہے نا بندہ اس پہ راضی رہنا سیکھے. جب بندے کی یہ حالت ہو, پھر دوسری بات, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہے نا میرے بھائی اس کی قدر کرنا بھی سیکھیں, اس کی قدر کرنا بھی سیکھیں. ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ پوچھیں ان سے کہ جن کے جسم کے ساتھ ان کا ہاتھ نہیں ہے, ایک ہاتھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کی قدر یہ ہے, اس نعمت کی قدر یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. کسی غریب کے اوپر ان ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے, غلط کام کی طرف, حرام مال کی طرف اس کو لے کر نہیں جانا ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر میرے بھائیوں یہی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کبھی غلط جملے نہ نکالے, کبھی اپنی زبان سے فحش گفتگو نہ کرے, گالیاں اپنی زبان سے نہ نکالے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی ثنا کے لیے دی ہے, اور دوسروں کی ہمدردی جو ہے وہ بانٹنے کے لیے دی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اس نعمت کی کتنی ناقدری آج ہم کر چکے ہیں. یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ان باتوں کو ذرا سوچئے گا. یہ وہ باتیں کہ جو آپ کو پتہ ہے, میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن ذرا اس کو ذرا دوبارہ یاد کیجئے گا, اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. ہم جب باہر نکلتے ہیں ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں, تو کیا ہم نے ان آنکھوں کو گندا نہیں کیا ہوا؟ کیا ہم نے دوسروں کی عزتوں پر نگاہیں ڈال کر ان نظروں کو ہم نے گندا نہیں کر رکھا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہم نے ان آنکھوں کو کتنا گندا کر رکھا ہے, اور ہم نے ان آنکھوں کی کتنی ناقدری کی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں. جب ہم اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کریں گے نا تو پھر جب بندہ قدر کرتا ہے تو پھر بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر بھی کرتا ہے. اور جو بندہ شکر کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندے جب تم میری نعمتوں کی قدر کرے گا اور پھر شکر کرے گا, تجھے صلہ میں یہ دوں گا کہ پھر تجھے مانگنا نہیں پڑے گا. تو میری نعمتوں کی قدر کرتا رہے, شکر کرتا رہے, میں تجھے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا رہوں گا. میں تجھے اور زیادہ نعمتیں عطا فرما دوں گا, تجھے مانگنا نہیں پڑے گا. لیکن ہاں, اگر تو نے میری نعمتوں کی ناقدری کی, کفر کیا, جھٹلایا اور ناشکری کی, تو پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرا عذاب بڑا سخت ہے میرا عذاب. اس بات کو یاد رکھیے گا. ایک بات مجھے یاد ہے, یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی, اس بات کو بھی ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے کس انداز کے اندر کرنا ہے. کیا جو اللہ نے جب اللہ ہمیں دے گا اس وقت ہی شکر ادا کرنا ہے؟ تو باقی معاملات تو اگر کوئی دعا ہمیں کوئی قبول ہوتی ہے, اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, اگر نظر نہیں آ رہی تو کیا معذرہ ہم اپنے رب کا شکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو جو ہے وہ ساری زندگی ان کی بڑی خوشحال گزری ہے, کچھ چند دن جو ہے وہ مشکل آ جاتے ہیں تو لوگ رب پہ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں.
حالانکہ میرے بھائی ان باتوں کو بھی تو یاد رکھے نا، اس ماحول کو بھی تو یاد رکھے نا کہ جب آپ کے پاس بڑی دولت ہوا کرتی تھی۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر نا حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی بڑی کمال کی، وہ ذرا سنیے گا۔ اگر وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کریں گے، کبھی شکوے نہیں کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے ولی نا ایک دوسرے اللہ کے ولی کو نا ملنے کے لیے گئے۔ اب ان کی پوسٹ زیادہ ہوگی، اللہ کے ہاں ان کا تقرب زیادہ ہوگا، قرب زیادہ ہوگا، ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے تو جن کو ملنے کے لیے آئے تھے نا وہ فرمانے لگے کہ بھائی تم جس علاقے سے آئے ہو وہاں پر تمہاری اپنی حالت کیا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جناب ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ عطا کرتا ہے نا، کچھ چیز دیتا ہے کھانے کو تو ہم شکر کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بھی آج ہم اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں، ہم صبر بھی نہیں، ہمارے اندر صبر بھی ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جناب ہمارا تو جو ہے وہ طریقہ یہ ہے، اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ جناب آپ کی حالت کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ کام تو میرے علاقے کے کتے بھی کر لیتے ہیں، یہ کام تو میرے علاقے کے کتے بھی کر لیتے، پھر تمہارا امتیاز کیا ہوا، تمہاری خصوصیت کیا ہوئی؟ کیا جناب کیا مطلب؟ کیا میرے علاقے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں؟ ان کا مالک اگر ان کو کچھ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں، نہیں دیتا تو پھر صبر کے ساتھ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تمہاری خصوصیت کیا ہوئی؟ کہا جناب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کی کیا حالت ہے؟ مان لگے میری حالت یہ ہے، مجھے اللہ دیتا ہے تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں، نہیں دیتا تو پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، میں پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ مالک چلے تو نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا کر رکھی ہے نا، ایمان کی دولت تو عطا کر رکھی ہے نا۔ وہ میں نے آپ کو بات آپ کے سامنے رکھی تھی نا کافی عرصہ پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ بھی کوئی نہیں سلامت، جس کے پاؤں بھی سلامت کوئی نہیں، آنکھوں سے نبینا ہے، صرف زبان ہے، زمین پہ بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جناب دیکھیں نا کہ اس کے پاس ہاتھ بھی کوئی نہیں، پاؤں بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہم حیران ہیں، یہ پھر بھی یہی کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ بھائی کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اگر مجھے اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تو نہ صحیح اس کی مرضی، پاؤں نہیں سلامت تو اس کی مرضی، آنکھیں نہیں دی اس نے دی ہیں تو اس کی مرضی، فرمایا پھر شکر کس بات پہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا جناب شکر اس بات پہ کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس خدا نے مجھے آپ کا امتی بنا کے رکھا ہوا ہے، میں بے ایمان نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، آپ کا امتی ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرے سینے کے اندر ایمان کا نور ہے۔ اور کہنے لگا جناب میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اس شکر کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ خود میرا آج حال پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، میں رب کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے رب پہ میرے رب کی میرے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، بڑی نعمتیں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائی اگر ہم اپنے وجود پر ہی غور کر لینا، یار گھر کو چھوڑیں، جو صاحب اولاد حضرات بیٹھے وہ اپنی اولادوں کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنے بینک بیلنس کو چھوڑیں، صرف اپنے وجود پہ ذرا غور کر کے دیکھیں اور پھر مجھے ذرا نعمتیں گن کر دکھائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 2 بار کیا، تقریباً 2 جگہوں پر یہی الفاظ آتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو میرے بندو تم میری نعمتوں کو، ساری انسانیت بھی اگر اکٹھی ہو کے بیٹھ جائے نا اور بتانے لگ جائے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اوپر ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔